صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ ہمیں جان و دل سے پیارے صحابہ. حضرت عمر کے پیار کا رستہ عجیب ہے، درویش صفت صاحب تقویٰ عجیب ہے، درویش صفت صاحب تقویٰ عجیب ہے. حضرت عمر کے پیار کا رستہ عجیب ہے. خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر، لقب فاروق، کنیت ابو حفص، جبکہ ان کا سلسلہ نسب نویں پشت پر کعب پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. واقع فیل سے 13 سال بعد آپ کی ولادت قبیلہ بنو عدی میں خطاب بن نفیل کے گھر ہوئی. آپ کی والدہ حنتمہ بنت حشام جو ابو جہل کی حقیقی بہن یا چچازاد بہن تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوی الجثہ، دراز قد، بہادر، ماہر تیر انداز و گھڑ سوار، پہلوان اور غیر معمولی قوت کے حامل قریشی نوجوان تھے. نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد مشرف با اسلام ہوئے. آپ کے ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم سے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام سے تقویت دے، جو بھی ان دونوں میں سے تیرے لیے محبوب ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا فتح و نصرت تھی. آپ کا ہجرت کرنا اسلام کے لیے زبردست مددگار ثابت ہوا اور آپ کی خلافت امت کے لیے رحمت تھی. قبول اسلام کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت مزاجی اور شدت جو اس سے پہلے مسلمانوں کو ایذا رسانی کے لیے تھی، توحید الہی کے دشمنوں کے لیے مصیبت بن چکی تھی. اولین فرصت میں اہل قریش کو اپنے قبول اسلام سے آگاہ کیا. یہی وجہ تھی کہ آپ کی فعال اور مضبوط شخصیت کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیت اللہ میں قریش کے روبرو اپنے روپرور مجالس قائم فرماتے اور کھلے عام نمازیں ادا کرتے تھے. اسلام لانے کے بعد 7 برس تک مکہ میں قیام کے دوران اسلام کی ترویج و اشاعت اور مسلمانوں کی مدافعت میں قریش سے نبرد آزما رہے. مصائب و مشکلات کو خندہ پیشانی، عظمت و ہمت سے برداشت کرتے رہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کی شدت شریعت اسلام کے تابع ہو چکی تھی. یہی وجہ تھی کہ جب آپ کے سامنے غضب الہی سے متعلق آیات تلاوت کی جاتی تو آپ پر گریہ طاری ہو جاتا تھا. آپ کی شخصیت بیک وقت سخت گیری اور رقت و نرمی کا مظہر تھی. یقیناً آپ قرآن حکم اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم کی عملی تصویر تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی رائے کو صحیح و درست سمجھ لیتے تو کمال جرت سے اسے پیش کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے. چنانچہ شراب کی حرمت، مسلمان عورتوں کے لیے پردے کا حکم، غزوہ بدر کے اسیروں کے حوالے سے سیدنا فاروق اعظم کی رائے کی تائید، رئیس المنافقین عبداللہ ابن سلول کے نماز جنازہ نہ پڑھنے کے حوالے سے آپ کی رائے کے موافق وحی الہی کا نازل ہونا، نیز برات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقام ابراہیم کو مسلح بنانے سمیت کئی معاملات میں 27 آیات کو اللہ کریم نے آپ کی رائے کے موافق نازل فرمایا. جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. آپ کو اپنا وزیر و مشیر ارشاد فرماتے ہوئے اہم معاملات میں آپ کی رائے کو طلب فرمایا کرتے تھے. غرض مکی و مدنی دونوں زمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم وقت ساتھ رہ کر تمام غزوات و اہم مواقع پر فعال کردار ادا کیا. اسی طرح فتح مکہ کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دینے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے ارشاد سے نوازا جس کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کلمے کے عوض اگر مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو میں ہرگز خوش نہیں ہوں گا. وہ کلمہ یہ ہے، اے میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعا میں شریک کرنا اور ہمیں بھول نہ جانا. جبکہ دوسری طرف اہم نسبت کی بات یہ
بھی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھی۔ گویا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کا بھی اعزاز حاصل تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اہمیت و فضیلت کو امت کے سامنے یوں ارشاد فرما کر مزید واضح فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا۔ عجیب ہے حضرت عمر کے پیار کا رستہ، عجیب ہے عمر 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 عمر۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، ہمیں جان و دل سے پیارے صحابہ۔ وصال اردو